الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول الکریم۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔ اکثر مفسرین کے تفسیر کے مطابق اس آیت میں آسمان کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین کے بند ہونے کا مطلب ہے کہ اس سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی، اور ان دونوں کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے سبزیاں اگنے لگیں۔ یہ تفسیر متعدد صحابہ اور تابعین سے منقول ہے، لیکن پاس دوسرے مفسرین نے ان کی تفسیر بھی کی کہ آسمان اور زمین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور یکجان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ اصل میں آیت کریمہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ آیت مبارکہ ہوتی ہے جن کے ساتھ احکامات وابستہ ہوتے ہیں، یعنی عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، اس کے ساتھ اعمال وابستہ ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ اس قسم کی آیت جو تکوینی امور سے متعلق ہوتی ہے، جیسے یہ آیت ہے، یعنی زمین کی بناوٹ، آسمان کی بناوٹ، سورج، چاند، ستاروں اور ہوا، اور اس کے متعلق جو تفصیلات جو بھی ہیں اس کے مطابق، یہ بھی مطلب آیت مبارکہ ہے۔ تو ان آیات مبارکہ کی جو تفسیر ہے وہ چونکہ تکوینی طور پر یعنی ظاہر ہوتی ہے، یعنی وہ بعض چیزیں پہلے سے معلوم نہیں ہوتی ہے، جیسے آیت مبارکہ بھی آئی ہے کہ مطلب مختلف قسم کے سواری ہوگی، میں بعض کو جو تم کو نہیں جانتے، تو اب ظاہر ہے ریل گاڑی پہلے کہاں تھی، ہوائی جہاز کہاں تھا، یہ اس وقت لوگ نہیں جانتے تھے، تو وہ بعد میں اس کا ظہور ہوتا ہے اور لوگ جو ہے نا مطلب اس کو کرتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ سارے جو کام ہوتے ہیں مطلب چلتے ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بھی تکوینی ہے، اور اس کی جو تفسیر ہے یا تشریح ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید مزین ہوتی جائے گی، مزید معلومات اس کے ساتھ وابستہ ہوتے جائیں گی، کیونکہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں سائنس کی تفصیلات دیے جائیں۔ اخبارات ہوتے بعض جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے، اب چونکہ وہ سچے اخبارات ہوتے ہیں، لیکن جب تک اس کی جو سمجھنے کی آلات کسی کے پاس نہ ہو تو ظاہر اس وقت تک تو اتنا ہی سمجھیں گے جتنا کہ ان کے سامنے ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کی جو مختلف زمانوں میں مختلف تشریحات اور تفسیرات ہو سکتی ہے۔ اس وقت جب پہلے یعنی کہ جو تفسیریں ہیں، اس وقت چونکہ بارش اور پیداوار زمین کی یہ لوگ کے سامنے تھے، تو انہوں نے ان کی تشریح کر لی، ٹھیک تشریح تھی، یہ بھی تشریح ہو سکتی۔ اور اب یہ بگ بینگ تھیوری آ گئی اور اس طرح اور مزید ریسرچ آ گئے کہ یہ جو ہے نا سارے آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر یہ ایکسپلوژن ہو گیا اور پھر یہ آپس میں علیحدہ ہو گئے، اور پھر مختلف۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ لازمی ہے یہ بات ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، واللہ عالم بالصواب، اس لیے کہتے ہیں۔ لیکن
وہ جو مطلب ریسرچز ہے اگر اس کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں تو ظاہر مطلب ہے کہ یعنی اس کو پھر لیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر یہ بات مطلب لی جا سکتی ہے. تو ان مفسرین کے نزدیک یہ زیادہ قرین قیاس ہے، یعنی تفسیر زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے. آپ حیران ہوں گے، یہ زمین جو ہے نا، زمین یہ بھی اس وقت جو نظر آ رہی پہلے سے نہیں تھی، اور اس کا زبردست جغرافیکل ثبوت ہے. وہ کیسے ہیں کہ یہ ٹکڑے جو آپس میں ملے ہوئے تھے، کیونکہ سمندر ہے نا، زیادہ حصہ سمندر ہے، تھوڑا سا خشکی ہے، تقریباً کچھ 21% کے لگ بھگ اس قسم کے مطلب وہ ہے. اب یہ جو خشکی ہے وہ یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر بعد میں جدا ہو گیا مختلف وجوہات سے. ہاں جی، جدا ہو گئے. اب یہ ہے کہ اب زمین کے نقشے کو اب دیکھو، اب چونکہ ساری چیزیں گلوبلی ایکسیسیبل ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کو دیکھو تو اس کو اس طرح لے آؤ، جوڑ دو تو بالکل جیسے کاغذ کوئی پاڑ دے نا، تو کاغذ کے ٹکڑوں کو اگر آپس میں ملا دے تو آپس میں نظر آتا ہے کہ کون سا ٹکڑا کس کے ساتھ ملتا ہے. اس طرح جو ہے نا مطلب ہے کہ زمین کے ان حصوں کو آپس میں ملا دے تو ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. مثلا یہاں پر یہ کرو ہے، یہاں پر یہ بار ہے، اب یہ جا کر ادھر فکس ہو جائے گا، اس طرح اس کے ساتھ تو نظر آتا ہے کہ یہ تو ادھر سے مثلا اس طرح ہوا تھا. تو اس طرح جو یہ چاند ہے یہ بھی زمین سے علیحدہ ہوا ہے، اور زمین سورج سے علیحدہ ہوا ہے. ہاں جی، زمین بلکہ سارے سیارے جو ہے نا سورج سے علیحدہ ہوئے. ہاں جی، جو جتنا دور چلا گیا یعنی پہلے علیحدہ ہو گیا تھا تو وہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا. اب زمین اتنے فاصلے پر ہے کہ اس پر انسان رہ سکتا ہے. اس سے قریب جو ہے وہ جو زہرہ ہے اس پہ انسان نہیں رہ سکتا، اتنا گرم ہے. اور اس سے جو مزید قریب ہے عطارد، وہ تو تانبا ہے، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہاں جی، البتہ کمال کی بات ہے کہ جو رخ سورج کی طرف ہوتا ہے وہ بہت گرم، اور جو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے بہت ٹھنڈا. تو یہ مطلب ہے کہ یہ جو اس قسم کی بات ہے وہ صرف زمین کے اوپر چونکہ فضا ہے، ہوا ہے، اس ہوا کی وجہ سے ٹمپریچر بیلنس ہو جاتا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو ٹمپریچر زمین کا سورج سے فاصلے کی وجہ سے -20 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے تھا. -20 ڈگری سینٹی گریڈ ایوریج. اور اب فضائی مطلب اثر کی وجہ سے مطلب چونکہ یہ جو ہوا ہے ہمارے لیے بلینکٹ کی طرح ہے، اس کی وجہ سے ایوریج ٹمپریچر +20 ہے. نتیجتاً ہم لوگ اس میں رہ سکتے. جو ٹھنڈے سے ٹھنڈے علاقے وہاں پر بھی انسان کے پاس اسباب ہے، سامان ہے، اس کے مطابق رہ سکتے ہیں. اور جو گرم سے گرم علاقے وہاں پر بھی انسان رہ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ -20 ہوتا تو جو سرد علاقے آج کل کے لحاظ سے وہ اس زون سے نکل جاتے جس میں کوئی رہ سکتا ہے. ہاں جی، تو اس طرح مطلب ہے کہ زمین پر رہنا ممکن نہ ہوتا. تو اللہ جل شانہ نے نظام بنایا ہوا ہے. اللہ پاک نے چونکہ طے کیا تھا کہ زمین پر لوگ رہیں تو اس جیسے حالات پیدا کر دیے. ہاں جی، ورنہ صحیح بات ہے کہ تکوینی طور پر اگر حالات میسر نہ ہو تو آدمی کیا کر سکے، کوشش محنت سے کتنا کر سکے گا. تو مثال کے طور پر کوئی آدمی لاکھ راکٹس بنا دے اور سپیڈ اور سارا کچھ کر کے سورج کے اوپر پہنچ بھی نہیں سکتا. ہمارے نا تو دور کی بات ہے، پہنچ بھی نہیں سکتا. وہ جو اس کے ٹمپریچر ہے وہ اتنا زیادہ ہے، وہ لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ اس کا سرفیس ٹمپریچر. تو وہ جس وقت کوئی اس کے قریب بھی جاتا ہے تو جل جاتا ہے. یہ جو زہرہ ہے اس کے اوپر جو ہمارا جو زمین سے وہ پہنچ گیا تھا تو
پہنچنے کے سگنل دے دیا اور تھوڑی دیر کے بعد سگنل دے دے کہ میں پگھل رہا ہوں اور ختم ہو گیا، اس کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا. تو زہرہ کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، تو عطارد کے اوپر کہاں اور سورج کے اوپر کہاں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو حالات جس طرح بنائے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے. اس آیت نے واضح کی ہر جاندار چیز کی تخلیق میں پانی کا کوئی دخل ضرور ہے. جو بھی جاندار ہے اس میں پانی ہے، چاہے جانور ہے چاہے انسان ہے. جی ہاں، پانی ضرور ہے. یہ خون جو ہے اس میں پانی ہے نہیں، ان میں بھی پانی ہے، ہڈی میں بھی پانی ہے، گوشت میں بھی پانی ہے، پٹوں میں بھی پانی. بلکہ پانی کی ایک خاص مقدار جب کم ہو جائے تو یہ اتنے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں عضلات کہ ٹوٹ سکتے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو ہوتے ہیں ایکسرسائز جو کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں نا کہ اپنا پانی کا لیول برقرار رکھو. اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، یا درمیان میں بھی لوگ بوتل وغیرہ ساتھ رکھتے ہیں نا، کہ اگر سخت ایکسرسائز کوئی کرتے تو ان کو درمیان میں پانی کا انٹیک لینا ہوتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے خشکی ہو جاتی ہے. کیونکہ ایکسرسائز ہے، پانی جسم خارج کرتا ہے اور ویپوریٹ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر اس کو فریش پانی نہ دیا جائے تو وہ عضلات اتنے سخت ہو سکتے، یہ ٹوٹ سکتے ہیں. ہاں جی. تو یہ مطلب ہے کہ پانی تو اس حد تک ضروری ہے. کتنا پرسنٹ پانی ہے انسان کے اندر؟ تقریباً 70% پانی. لیکن اور زمین پہ پانی کتنا ہے؟ ہاں دیکھو نا اللہ نے کیسے انتظام کیا. مطلب یہ ہے کہ اس کو پورا کرنے کا نظام بھی ہے. وہ بے شک بارشوں کے ذریعے سے آیا، دریاؤں کے ذریعے سے آیا، جو بھی ہو، نیچے واٹر ٹیبل ہو، لیکن جو ہے نا اللہ پاک نے پورا نظام کیا ہے. تو ہر جانور کے اندر جو ہے نا پانی ہے، اور بڑا پرسنٹیج ہے، تھوڑا نہیں، اچھا خاصا بڑا پرسنٹیج. تو یہ جو ہے نا پانی کے ذریعے سے چیزیں پیدا کی. کیا پھر بھی یہ مان نہیں رہے، اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے. یا کہ قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان فرمایا کہ جب زمین کو بچائے گا تو ہلتی تھی. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر کے اس پر جمایا تو اس کو قرار حاصل ہوا. جدید سائنس نے بھی صدیوں کے بعد یہ بتلایا کہ بڑے بڑے براعظم اب بھی بہت سست رفتار سے سمندر کے پانی پر سرکتے رہتے ہیں، مگر ان کی رفتار اتنی دھیمی ہے کہ عام آنکھیں ان کا ادراک نہیں کر سکتی. یہ تو درمیان میں جو ہے زلزلے وغیرہ جو آتے ہیں، ہاں جی، وہ پلیٹس وہ باقاعدہ موو کرتے ہیں، اس کی سپیڈ ہوتی ہے، سارا کچھ اب میجر کیا جا سکتا ہے. ہاں جی. تو وہ جو ہے نا، یہ کیا چیز ہے اس مسئلے میں؟ بات ہے پہاڑ جو ہے نا، یہ مثال کے طور پر آپ ایک لٹو لے لیں، لٹو، اس کو آپ گھمائیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا وہ وزن آپس میں بیلنس نہیں ہوگا تو یہ ڈولے گا. لیکن جب اس کو آپ بیلنس کریں گے تو پھر یہ ڈولے گا نہیں، بس طرح موو کرے گا، اسموتھ موو کرے گا. جہاز ہے نا، جہاز، اس میں جو سواریاں ہوتی ہیں نا، سیٹس، ان کے سیٹ کی نمبرنگ جو ہے جس وقت لوگ یہ کرتے ہیں، مطلب اس کے جو بورڈنگ والے، تو ان کا ایک سیکوینس ہے باقاعدہ. میرے سامنے ہوا ہے، مطلب موقع پہ اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر بٹھا دی، ادھر نہیں بٹھایا، مسئلہ. ہاں جی، پیچھے بٹھایا، آگے نہیں بٹھایا، وزن ہے نا. اب پیچھے بٹھایا، آگے نہیں بٹھایا تو جہاز اس کی وجہ سے آؤٹ آف بیلنس ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اس میں پوری کوشش کی جا سکتی ہے، تھوڑی بہت کا گنجائش ہوتی ہے، لیکن اوور آل باقاعدہ اس کی وہ کیا جاتا ہے کہ بیلنس ہو. جتنا رائٹ سائڈ پر ہے اتنا لیفٹ سائڈ پر ہو، جتنا آگے ہو اتنا پیچھے ہو تقریباً، تاکہ اس کا جو وزن ہے وہ امبیلنس کر کے جہاز کو
وہ کہیں خطرے سے دو چار نہ کر دے. ہاں جی دیکھو نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاز کے اندر یہ جو ڈائریکشن چینج کرنے والے نظام ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ یہ پر نہیں ہے، پر اور پیچھے جو وہ جھنڈا سا جو کھڑا ہوتا ہے یہی وہ کمال کی چیزیں ہیں کہ مطلب پر کو مثال کے اس پر کو جھکا دیں موٹر کے ذریعے سے اور اس کو اوپر کر لینا تو جہاز اس طرح جائے گا، اور اس کو جھکا دے اور اس کو اوپر کر دے تو پھر جہاز اس طرح جائے گا. ہاں جی. اور اگر اس کا جو ہے نا مطلب یہ ہے مطلب اس کو نیچے کر تو وہ جو ہے نا جہاز پھر نیچے جائے گا. اس طریقے سے آگے پیچھے اوپر نیچے اس کے اپنے ہوتے ہیں سسٹمز. تو جیسے یہ ایکسٹرنل سسٹم ہے اس سے جہاز کا ڈائریکشن چینج ہو جاتا ہے. تو انٹرنل جو سسٹم ہے، وزن آپ جو ڈال رہے ہیں وہ سے چینج نہیں ہوگا، اس سے بھی چینج ہو سکتے ہیں. اب اس سے جو چینج ہوگا اس کو بیلنس کرنے کے لیے جہاز کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی ادھر. مطلب وہ جو ہے نا وہ جو سسٹم ہے نا وہ اس کو بیلنس کرے گا، مثال کے اوپر اس کو نیچے لائے گا تبھی وہ اس کو بیلنس کرے گا. تو جہاز کے سسٹمز پہ ایکسٹرا لوڈ پڑے گا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جو پہاڑ ہے یہ بھی زمین کو بیلنس کرتا ہے. اور یہ جہاز کی طرح یہ مطلب یہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو ایک سالڈ چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ فضا میں بالکل اوپر درمیان میں جو خلا ہے اس کے اندر منہ کر رہے ہیں زمین 17 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے. یہ سورج کے گرد یہ گھوم رہا ہے 17 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے. اور اس کا جو محوری گردش ہے یہ تقریباً ایکویٹر کے اوپر 1000 میل فی گھنٹہ 24 گھنٹے میں پورے چکر کر لیتا ہے نا، تو تقریباً 25,000 میل اس کا محیط ہے ایکویٹر کے اوپر. تو 25,000 کو 24 گھنٹے میں کرے گا تقریباً 1000 میل بن جاتے ہیں ایکویٹر پر. لیکن جیسے ایکویٹر سے اوپر یا نیچے جاتے ہیں پھر اس کی رفتار میں کمی ہو جاتی ہے. کیوں؟ اب جیسے گول چیز ہے تو ادھر یہ گھومے گا تو ادھر سب سے زیادہ رفتار ہوگی، اور یہ جو ہے نا مطلب کیونکہ درمیان میں یہ 25,000 میل ہے، یہ 50,000 میل تو نہیں ہے نا، یہ تو کم ہے. 24 گھنٹے میں بھی گھومے گی تو رفتار کم ہو جاتا ہے. اور بالکل نارتھ پول یا ساؤتھ پول کے اوپر بس وہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے، وہ تو چینج ہی نہیں ہوتا، فکسڈ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس میں ہم نے چھوڑے چھوڑے راستے بنائے تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ گرنے اور ٹوٹنا پھوٹنے سے بھی محفوظ ہے اور شیطانوں کے دستور سے بھی. مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے مطلب وہ بلکہ ایک محفوظ. ہمارے جو سائنسدان ہیں اس بیچارے تو سائنس آسمان کو مانتے نہیں، کیونکہ وہ آسمان تک پہنچ ہی نہیں سکتے نا. آسمان تک ان کا کوئی اعلیٰ انسٹرومنٹ وہ پہنچ سکتا ہے، اتنا فاصلہ ہے. تو وہ کہتے ہیں جو ہمیں گرین نظر آ رہے ہیں نا یہ نظر کی حد ہے. تو یہ بات ان کی صحیح ہے نظر کی حد، کیونکہ اس سے آگے ہمارا نظر جاتی ہی نہیں. لیکن وہ چونکہ ان کا پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے جس سے وہ ڈیٹیکٹ کر سکے تو وہ کہتے آسمان نہیں ہے. ہم کہتے تمہیں نظر نہیں آتا، ہمیں اطلاع کر دی گئی کہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو محفوظ چھت ہے. اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں اصل لفظ فلک ہے جو عربی زبان میں گول دائرے کو کہتے ہیں. جس وقت یہ آیت نازل اس وقت فلکیات میں بطلوموس سے نظر دنیا پر چھایا ہوا تھا کہ چاند سورج دوسرے سیارے آسمانوں میں جڑے ہوئے اور آسمان کی گردش کے ساتھ وہ سیارے بھی گردش کرتے ہیں. لیکن آیت میں اللہ تعالیٰ جو الفاظ اختیار فرمائے ان بس اس بطلومی نظریے پر پوری طرح منطبق نہیں ہوتے. اس کے بجائے اس آیت کے مطابق ہر سیارے کا اپنا مدار ہے جس میں وہ تیر رہا ہے، وہ ابھی جیسے فلوٹنگ.
تیرنے کا بطور خاص قابل ذکر ہے جو خلا میں تیرنے پر زیادہ صادق آتے ہیں۔ سائنس اس حقیقت تب بہت بعد میں پہنچی کہ سیارے خلا میں تیر رہے ہیں۔ سائنس جو ہے نا وہ ایوری ڈے کی پروگرس ہے، مطلب کل جو چیز معلوم نہیں تھی آج معلوم ہے، آج جو چیز معلوم نہیں کل شاید معلوم ہو جائے۔ تو کیا خیال ہم انتظار کریں گے ایمان لانے کے لیے قیامت تک، جب سائنس اتنا زیادہ ترقی کرے گا پھر اس کے بعد ہم ایمان لائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ایمان لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کافی ہے اور قرآن پاک کی ایمان ہم ان پر لایا ہے، اور باقی یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس اس کو ڈسکور کرے گا، نہیں بھی کرے گا تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کرنا ہے اور اللہ کے رسول کی بات پر۔ ہاں جی، واللہ رسول عالم، یہ صحابہ کرام کا یہ نعرہ ہوتا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے۔ سوال پوچھتے تو کیا جواب دیتے؟ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے۔ تو ہم بھی یہی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔